you become super confident, brave, and a strong personality to recover your losses. सूरज, मरकरी, वीनस 8th एंगल पर एक ऐसी एक्टिविटी या एक ऐसा फ्यूल जनरेट करते हैं जिससे आप क्रिएटिव होने लगेंगे. अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर. इस कुछ मिनट्स की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि निज़ाम शमसी के थ्रू अल्लाह ताला की नेमतें जो इस हफ़्ते मुयस्सर हैं वो किस तरह से आप कैश कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर द रिवॉर्ड्स, फॉर योर मिशंस एंड फॉर योर अचीवमेंट्स. मामला ये है कि 20 मार्च को सूरज ऑर्बिटल मूवमेंट के तहत आपके 8th एंगल पर अपीयर होगा. सूरज एक साल में एक दफ़ा 8वें एंगल पर से, एक सर्टन एरिया है, 8वें एंगल पर से 30 दिनों के लिए गुजरता है. इस दफ़ा जब वो 20 मार्च को गुजरेगा, ट्रांजिट करेगा, तो एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस है वर्गोस के लिए जो उन्हें फ़ायदा दे सकती हैं. एक जर्नल सा एडवांटेज तो ये है कि यू बिकम सुपर कॉन्फिडेंट, ब्रेव एंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी टू रिकवर योर लॉसेस. ये जर्नल एडवांटेज है. सूरज अगर अकेला ही 8वें घर में हो तो इस तरह के एडवांटेजेस मिल जाया करते हैं. ये हम पिछले 25 साल से ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं. हर साल जब वर्गोस के लिए सूरज 8th एंगल पर गुजरता है तो उनके वो लॉसेस जो वो अपनी गलतियों से कर बैठे थे, उनके वो लॉसेस जो लोगों ने मिस कमिटमेंट करके कहा कुछ था और किया कुछ, वो जो ब्लफ करना या चीट करना कहते हैं, उन लॉसेस से भी बाहर आते हैं विद न्यू प्रॉफिट्स एंड विद न्यू टाइप ऑफ प्लानिंग. उन ट्रबल से भी बाहर आते हैं जो आप अपने अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से अपने जिस्म पर तारी कर चुके होते हैं, उनसे भी बाहर आते हैं. उन खराबियों से भी बाहर आते हैं जो तोहमत की शक्ल में सामने आती हैं. मतलब आपने कुछ गलत नहीं किया था लेकिन लोगों ने, सराउंडिंग ने, फैमिली मेम्बर्स ने, दोस्तों ने ये समझा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं एंड वो तोहमत की शक्ल में आपके साथ चिपक गया. वो भी रिकवरी इन्हीं 30 दिनों में एक्सपेक्टेड है. लेकिन ये सब अभी तक जो बयान किए ये जनरल एडवांटेजेस है. अब स्पेशल एडवांटेजेस सुनिए. इस 8th एंगल पर मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, इसी 8th एंगल पर वीनस भी रेट्रोग्रेड है. दोनों की रेट्रोग्रेशन एक ट्रबल सीजन था. जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन तो वर्गोस के लिए ऐसी ट्रबल पैदा करती है कि उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ही शटर्ड हो जाती है. वो बात सही अंदाज से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, टाइमली डिसीजन नहीं ले पाते. लेकिन मरकरी की ट्रबल्स 20 मार्च को सूरज की अपीयरेंस की वजह से डंप हो जाएंगी, नीचे चली जाएंगी अप्रॉक्सीमेटली 5-7% एंड दैट इज़ बेयरेबल, उसे बर्दाश्त किया जा सकता है. वीनस की रेट्रोग्रेशन की वजह से यू फील सम ड्राइनेस, सम टाइप ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स, सम टाइप ऑफ ड्राई नेचर. इस तरह की ट्रबल्स पैदा होनी थी. लैक ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ रोमांस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें पैदा होनी थी. बट सूरज जैसे ही 20 मार्च को इसी एंगल पर अपीयर होगा तो वीनस की रेट्रोग्रेशन के ट्रबल्स भी डंप हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे. यू विल बी ओके with your feelings, with your presence of mind and with your leadership quality, with the support of sun. So you are on your best after 20th of March. इसमें एक छोटी सी ट्रबल 29th of March को आएगी, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, वो बयान करूँगा. अब तीसरा फ़ायदा सुने, चौथा फ़ायदा. चौथा एडवांटेज ये है कि सूरज, मरकरी, वीनस 8th एंगल पर एक ऐसी एक्टिविटी या एक ऐसा फ्यूल जनरेट करते हैं जिससे आप क्रिएटिव होने लगेंगे. वही काम जो आप डेली रूटीन वाइज करते हैं उनमें ही जिद्दत आने लगेगी, या फिर कुछ नए क्रिएशंस, कुछ नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, अपने आप को हील करना, अपने रिलेशंस को हील करना, या फिर अपनी सोर्स ऑफ इनकम को हील करना. दिस इज़ आल्सो पॉसिबल. And lastly, sun is representative of your spiritual scenarios, spiritual phenomena, spiritual beliefs. So जब sun
ایگزالٹیڈ فارم میں ہوگا. اٹ از این ایریز ہاؤس, سورج یہاں بہت اچھا ہوتا ہے 8th اینگل پر. سو دیٹ مینس یو آر ٹو کانفیڈنٹ, یو آر اوکے ود یور بلیوز, اینڈ چیزیں سموتھلی چلیں گی. بلیوز سموتھ ہوں تو بندے کے اندر وہ خدشات جو شک کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں, بندہ اریٹیٹڈ سا رہتا ہے, وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. خوابوں کا سچا ہونا, لوگوں کو رائے دینا اینڈ لوگوں کا اس رائے کو قبول کرنا, دس از آلسو پاسبل. کچھ چیزیں ادروائز بھی آپ کے لیے پازیٹیو ہیں جو اس ہفتے کے علاوہ چلتی آ رہی ہیں, ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دوں تاکہ آپ اس نظام کو, اس نظام شمسی کے لاجکس کو اچھے انداز سے سمجھ سکیں. آپ کے لیے جوپیٹر آپ کے 10th اینگل پر ہے. پچھلے 12 سالوں میں یہ جوپیٹر کی سب سے اچھی پوزیشن ہے دیٹ فیورز یو ان یور سورس آف انکم, اینڈ سورس آف انکم از دا 60% آف یور لائف. اس سے ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی, خواہشیں بھی پوری ہو جائیں گی. اس سے آپ ایک سے زیادہ سورس آف انکم کے لیے ایفرٹس کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک امپلائی ہیں اور سیلف امپلائمنٹ شپ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو دس از دا رائٹ ٹائم. لمبا ٹائم نہیں بچا. یہ بات ایز اے پروفیشنل اسٹرالوجر میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ جوپیٹر یہاں تقریباً اب 2-1 مہینے باقی رہ گئے, مئی میں اس نے یہاں سے ہٹ جانا ہے. یہ اگلے اینگل پر جا کر بھی پازیٹیو ہوگا, لیکن اس اینگل پر, اس 10th اینگل پر اب آپ جوپیٹر کو 2037 میں جا کر انجوائے کر سکیں گے. لہٰذا اب جو اگلے 1-2 مہینے ہیں اس میں اگر آپ کو سورس آف انکم میں کچھ چینجز لانی ہیں, کچھ بیسز بنانے ہیں, کچھ اپنی نالج کو کنورٹ کرنا ہے مٹیریل ایڈوانٹیجز میں, اپنی نالج کو کنورٹ کرنا ہے اپنے نیم فیم میں, آپ کو سرکاری جاب کے لیے کوششیں کرنی ہے, آپ کو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ اقدامات کرنے ہیں, آپ کو اپنی لائف کے کچھ نئے قوانین بنانے ہیں. سو دس از دا رائٹ ٹائم بائی دا سپورٹ آف جوپیٹر. اینڈ دا لاسٹ, سیٹرن از ان یور 7th اینگل. سیٹرن کو تقریباً آپ آخری دفعہ اپنے 7th اینگل پر دیکھ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, بٹ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے. سیٹرن یہاں 2.5 سال سے ہے, کبھی ریٹروگریڈ ہوا, کبھی ڈائریکٹ ہوا, اب یہ جون میں یہاں سے ہٹ جائے گا. لیکن ابھی بہرحال یہ 7th اینگل پر ہی رہے گا. اس کے بعد یہ 30 سالوں کے بعد 7th اینگل پر آئے گا. تو جو لوگ اس وقت 40s میں ہیں یا لیٹ 30s میں ہیں, وہ اب 30 سالوں, اللہ ان کو لمبی عمر دے, لیکن 30 سالوں بعد آ بھی گیا یہ آپ کے 7th اینگل پر, تو آپ کے لیے کسی کام کا نہیں ہوگا, کیونکہ اٹ از کریٹنگ سم پاورفل فیولز فار یور فیملی لائف, لو ریلیشن, کمٹمنٹس, لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز, اسٹرانگ باؤنڈنگ, پاورفل ایموشن فار یور فیملی اینڈ فار فیملی ویلفیئر اینڈ پارٹنرشپ بزنسز. اب آج سے 30 سال بعد دوبارہ جب یہ اس اینگل پر آئے گا, وہ آپ اس وقت سب کاموں سے فارغ ہو چکے ہوں گے. سو اس کچھ مہینوں کے جو اب ریمیننگ ٹائم ہے اسے کیش کرنے کی کوشش کریے. دا لاسٹ تھنگ, جو لوگ اپنی ایسٹرولوجیکل سچویشنز کے پیرلل چل رہے ہیں, مطلب وہ ڈیسائزو بھی ہیں, وہ کریٹیو بھی ہیں, وہ لاسز کو بھی کور کر رہے ہیں, وہ نالج کو بھی کنورٹ کر رہے ہیں انٹو ریوارڈز, وہ اپنے ریلیشن شپس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں, ان کے بلیوز بھی پختہ ہیں, وہ ایکسپلینیشن بھی بہت اچھی دے رہے ہیں, دے آر اسٹرانگ ورگوز, دیر از نو نیڈ فار اینی ٹائپ آف ریمیڈی. بٹ کچھ ورگوز تو اس کے برعکس چل رہے ہوں گے, جنہیں ہم بیمار ورگوز کہہ سکتے ہیں, ویک ورگوز کہہ سکتے ہیں. ان ورگوز کو جن کو لگے کہ وہ ریلیشن کو بھی مینیج نہیں کر پا رہے, وہ فائنینس کو بھی مینیج نہیں کر پا رہے, وہ اپنے نالج کو بھی کنورٹ نہیں کر پا رہے ریوارڈز میں, اینڈ ان کے جو ایموشنل سائڈ ہے وہ بھی میلٹ ہو رہی ہے, نیچے جا رہی ہے, ایسے ورگوز کو اپنے اندر ٹھہراؤ لانے کے لیے ایک افیکٹو ریمیڈی ہے, اسے پرفارم کرنا چاہیے. یہ میں ریمیڈی 2 چیزوں کا مکسچر ہے, اسپرچولیزم اینڈ سائنٹیفک تھیوریز. اسپرچولیٹی میں اف یو گو ود سورہ شمس 5 times in a day ڈیورنگ دا رمضان, ہول رمضان اسپیشلی ان لاسٹ طاق راتیں, تو دیٹ از مور دین انف. سورہ شمس از کریٹنگ سم بلیسنگز, سم ٹائپ آف خیر اور برکت, اینڈ گو ود روبی اسٹون, دیٹ از اے ٹائپ آف اے کیٹلسٹ, جس سے آپ کی وہ انرجیز جو ایج فیکٹر کی وجہ سے یا بیڈ پیچز کی وجہ سے یا رانگ ڈیسیجنس کی وجہ سے جو انرجیز آپ کی برن ہو گئی ہیں, اینڈ ناؤ یو آر ناٹ ٹو افیکٹو ان دا لائف, سو روبی اس کو ری بوسٹ کر دے گا, اسٹرینتھن کر دے گا. روبی پہنے تو 10 کیرٹ کا پہنے. بہت اچھے روبی ساؤتھ افریقہ سے آتے ہیں, ساؤتھ افریقن مائنز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگز ہیں, پیور ہے, گریڈ 1 ہے.
افغانستان سے بھی آتے ہیں اور ایون برما سے بھی آتے ہیں, بٹ برمیز آر ٹو ایکسپینسو, سو گو ود ساؤتھ افریقن اور افغانی روبیز. ہم نے یہ دونوں روبیز اکٹھے, ان کی کلیکشن اکٹھی کر کے اپنے اسٹور پر لسٹ کر دی ہے, اینڈ ڈیورنگ رمضان سیزن ہم نے اس پر 30% ڈسکاؤنٹ بھی آفر کیا ہے. سو جن لوگوں کو ہیلنگ پوائنٹ آف ویو سے اسٹونز درکار ہوں وہاں سے بائی کر سکتے ہیں, لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا. اگلے ہفتے جو میجر ایونٹ ہے وہ ہے سورج گرہن. ابھی سورج بہت اچھی پوزیشن پر ہے, اس کا مومنٹم جنریٹ ہو رہا ہوگا, اینڈ 29 کو اس کو گرہن ہوگا. کچھ کمپلیکیشنز آئیں گی, لیکن کیونکہ رمضان چل رہا ہوگا تو اس کمپلیکیشن کا امپیکٹ بہت سیویئر نہیں ہوگا. پھر بھی جتنا ہوگا میں اس کی تفصیل ایک الگ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اب میری کوشش تھی کہ تمام انفارمیشن اس وقت پلانٹری ایکشن سے جو آ رہی ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں. آپ اسے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھیں, جیسے موسم نعمت ہے, جیسے دن کا طلوع ہونا نعمت ہے, جیسے ونٹر سیزن ایک نعمت ہے, جیسے سمر سیزن ایک نعمت ہے, جیسے بہار ایک نعمت ہے, اسی طرح پلانٹری ایکشنز اینڈ ان کے فیولز بھی آپ کے لیے ایک نعمت ہے. اینڈ اس کا شکر بھی ادا کیا کریں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا فیول ہے. اس کی مینجمنٹ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں, مطلب ان کو آرڈر ہے کہ کس وقت طلوع ہونا ہے, ان کی سپیڈ ڈیسائیڈڈ ہے, ان کے بیہیویئرز ڈیسائیڈڈ ہیں. آپ روز آبزرو بھی کرتے ہیں سورج کو کہ وہ کس طرح, کتنی سپیڈ سے, کتنے ٹائم پر وہ دوپہر کر دیتا ہے, کتنے ٹائم پر وہ شام کر دیتا ہے, کس ٹائم پر وہ رات کر دیتا ہے. آپ نے اس پلانٹ کی پوری ریسرچ کر رکھی ہے یا آبزرو کر رکھا ہے. اسی طرح دیگر پلانٹس بھی کام کرتے ہیں, اینڈ اگر آپ کو ان کی بیہیویئرز کا پتہ ہوگا تو آپ اسے اچھے طریقے سے کیچ کر سکیں گے. دیٹس آل فرام مائی اینڈ. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو اب ضرور یاد رکھیے گا ورگوز, اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.